لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام نسأله ان يتوب عليه توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستدير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. صلوات برادران ایمانی اور بزرگان محترم، کیونکہ دامن وقت میں اب زیادہ گنجائش باقی نہیں ہے اور انشاءاللہ اس مجلس کے بعد آپ کو ایک دوسری مجلس میں شرکت فرمانا ہے، اس لیے آج جو اصل سبجیکٹ جس سے ان مجالس میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسے روکے ہوئے ہوں، کل سے شروع کروں گا. تو انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ مومنین اور مومنات جلدی مجلس ہونے کی وجہ سے فوراً بعد نماز مغربین کے تشریف نہیں لا سکیں، آج وہ کل آئیں گے تو پھر تھوڑا سا وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج اس چیز کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا، باقی جتنی باتیں اور بھی ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں شکریہ کے ساتھ پیش کروں گا، کیونکہ اس میں وقت لگنے سے اس وقت نقصان ہے. صلوات بن محمد. تو عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور مقبول حدیث ہے، تمام شیعہ سنی سب اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے فرزندوں یا اپنے نواسوں دونوں اگر خون کا رشتہ لے لیں تو نواسوں کے لیے کہا، اور اگر قرآنی رشتہ لے لیں تو بیٹوں کے لیے کہا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. خزینہ علی میں آپ کے یہ محفوظ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حیثیت ذاتی طور پر نہیں ہے رسالت سے ہٹ کر، اس لیے کہ جب پیغمبر اعلان کرتا ہے کسی چیز کا تو یا تو یہ بتاتا ہے کہ یہ وحی ہے، کتاب خدا ہے، اور یا پیغمبر بولتا ہے تو پھر وہ بات کہتا ہے جو کہ الفاظ تو نہیں ہے مگر فکر وہی ہے جو ادھر سے آئی ہوئی ہے. اس لیے یہ کوئی آدمی اگر سمجھ رہا ہو کہ انہوں نے سوچا کہ امام حسن کو اور امام حسین کو جوانان جنت کے سردار بنا دیں کیونکہ اپنا خاندان کا معاملہ ہے، تو جنت کسی خاندانی چیز کا نام نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک نعمت ہے، ایک عطیہ ہے جو بنایا گیا ہے. اور جب اس کو بنایا گیا ہے تو جوانان جنت کے سردار بنانے کا حق بھی اسی ذات کو ہے، ہمیں اور آپ کو یا کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو نہیں. جس کی چیز ہے وہی طے کرے گا کہ سردار کون ہوگا، کون اس میں جائے گا، کون نہیں جائے گا، یہ فیصلہ کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں. لیکن بنیادی طور پر اس پر بحث بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہاں سب جوان ہوں گے، سب آپ کو معلوم ہے. اس بحث سے بھی الگ ہے کہ اس میں کیسی زندگی ہوگی اور کیا ہوگی. صرف ایک طرف جو آپ کو اشارہ کرنا مقصود ہے، جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جنت تک کا جو سفر ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے. یعنی جنت اتفاق سے ایکسیڈنٹ کے طور پر یا حادثے کے طور پر ملنے والی کسی چیز کا نام نہیں ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اب دنیا رسول اللہ فرما رہے ہیں مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی اس دنیا میں ہوتی ہے. یعنی بیج آپ یہاں ڈالتے ہیں، سیڈ یہاں ڈالتے ہیں، فصل وہاں کاٹتے ہیں. تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہو سکتا جس نے کھیتی شروع نہ کی ہو، کوئی کراپ لگائی نہ ہو اور کاٹنے کے دن پہنچ جائے. یہ تو کوئی دنیا کا بے وقوف بھی نہیں کرتا کہ آج معلوم ہوا جب سب لوگ کھیت کاٹنے گئے تو ہم بھی گئے جبکہ ہم نے کچھ بویا نہیں تھا، تو کم سے کم ہم گھر پر ہی بیٹھے رہیں گے، نہیں جائیں گے.
اس کا مطلب ہے سیدھا تعلق اس دنیا کی کھیتی کا آخرت سے ہے، اور جنت اس نتیجے کا نام ہے کہ دنیا میں انسان نے کیسی کھیتی کی ہے، کیسی کراپ لگائی ہے، اگر اس کی کراپ اس لائق ہے تو جنت میں پہنچ جائے گا، اور جہنم جانے کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ یعنی جنت تو کسی ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پوری کوشش کر رہا ہو جنت جانے کی مگر کسی ایکسیڈنٹ سے نہ جا سکے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، کار کی ڈرائیونگ نہیں آتی۔ اب تھوڑی دیر کو مانیے جو مجھے لے کے ایکسپرٹ ڈرائیور آ رہا ہے اسی بمبئی میں، جو راستوں سے واقف ہے، خدا نہ کرے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہ ہو یا اس کی کوئی غلطی ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اچھا آٹو اب میں چلاؤں گا تم ذرا بائیں طرف بیٹھ جاؤ، مجھے آتی نہیں ہے، بس خالی دیکھا ہے کیسے گھماتا ہے، اسٹیئرنگ کیسے گھمایا ہے، کیسے گیئر لیا ہے، کیسے بریک پر پیر رکھے ہیں، میں خالی دیکھا ہوا ہے۔ تو جب میں چلوں گا تو آپ کو خود انجام معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جہنم میں جانے کے لیے انسان کو کسی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، خالی بغیر منصوبے کے آدمی چل دے، بغیر پلاننگ کے چل دے، سیدھے پہنچ جائے گا۔ جتنا زور لگا ہوا ہے وہ سب جنت میں جانے کے لیے زور لگا ہوا ہے، جہنم کی کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ صلوات پہ محمد تو جب جنت ایک منصوبے کا نام ہے، ایک پلاننگ کا نام ہے، جس پلاننگ کی وجہ سے انسان جنت جائے گا، تو جن کو سردار بنایا جائے گا ان کا کیا کام ہے؟ یعنی وہ وہاں اتفاق سے سردار بن گئے ہیں جاتے پہنچ کر کے، یا انہوں نے کاروان انسانیت کی لیڈرشپ اور قیادت کو لے کر کے یہاں اس کاروان انسانیت کو چلا کر کے اس جنت تک پہنچایا ہے۔ دیکھیں جو ان کو سردار مانتا ہے اس دنیا میں، اسی کے لیے یہ آخرت میں بھی سردار ہے۔ یہ نہیں ہوگا وہاں تو پہنچ کے ہر آدمی مان لے گا بھائی، جب حقیقتیں کھل جائیں گی، وہ پہنچنا کیا، ادھر موت آئی اور حقیقتیں سب کھل جائیں گی، کون حق تھا کون باطل تھا، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ تو جب آدمی ہو جاتا ہے تو کیا وہاں بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ مان لیجیے ایک صاحب کے لیے الیکشن میں کنوینسنگ کر رہے تھے، وہ ہار گئے۔ اب جو صاحب جیت گئے ہم ان کے یہاں ہار لے کے پہنچے ہیں اور ان کے گلے میں ڈال دیں واہ واہ خود جیتے، تو وہ ماننے کو تیار ہوں گے ہماری بات کہ ہم ان کے سپورٹر ہیں؟ اس وقت نہ بھی بولیں تو کہیں گے سپورٹ ان کو کر رہے تھے، اب میں جیت گیا ہوں تو میرے پاس آئے ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین کی سرداری جنت میں اسی کو نصیب ہوگی جو دنیا میں انہیں سردار مان رہا ہوگا۔ اگر دنیا میں سردار مانا تو وہاں بھی مل جائے گی، اور ان کا کام یہ ہے، یہ نہ سمجھیے خالی کہ وہ دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ کچھ دعائیں پڑھ دیں اور کچھ نمازیں پڑھ دیں اور کچھ باتیں اچھی بتا دیں، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ کاروان انسانیت کو اس طرح سے پلاننگ سے اور منصوبے سے لے کے چلیں کہ اسے کوثر کے کنارے تک پہنچا دیں۔ اس لیے قدرت نے اعلان کیا پیغمبر کے ذریعے سے کہ جان لو جوانان جنت کے سردار یہ حسن و حسین ہے، تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ جائے کہ ان کی قیادت پر، ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھروسہ رکھنا، جدھر یہ لے جا رہے ہیں ادھر چلے جانا۔ اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا حق و باطل کیا ہے، بلکہ ان کی سرداری کے پیش نظر ان کی قیادت کو دیکھتے رہو کہ ہمیشہ صحیح لے جائیں گے۔ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے میزبانوں نے، منتظمین نے ایک انتظام کیا، ایک گاڑی دی ہے، اس پر کچھ ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گاڑی کو لے کے آ رہے ہیں، جو ڈرائیور صاحب ہیں وہ بھی مرد مومن ہیں، انہیں لانا ہے۔ میں نے راستے میں کچھ پوچھا ہی نہیں، خالی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، آرام سے اس گاڑی میں بیٹھا رہا، یہاں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر لیڈر صحیح ہو تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، خالی اپنے کو اس کے سپرد کر دینا ہوتا ہے، منزل تک پہنچا دینا اس کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا میں صحیح رہنما مل جائے تو صحیح منزل تک پہنچا دے، اور اگر جنت کا صحیح سردار مل جائے تو اس دنیا سے آدمی کو اٹھا کے وہ کوثر کے کنارے پہنچا دے، تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات محمد اس تمہید سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب دیکھیے آپ امام حسین علیہ السلام کی ذات کا وہ جائزہ لیجیے۔ ایک تو فطری بات ہے کہ آپ کو حق ہے، اور ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ معصوم غلطی نہیں کرتا، عصمت جو ہے اسے غلطی نہیں کرنے دیتی، بالکل ہمیں یقین ہے، اور اس کی جب کوئی خطا نہیں ہوتی تو اس کے یہاں ہر بات جو کرے گا وہ صحیح کرے گا۔ لیکن ایک بات کی طرف میں ہمیشہ متوجہ کرتا رہتا ہوں
کہ اس کی غلطی نہ کرنے سے کہیں یہ نتیجہ نہ نکال دیجیے گا کہ اس کا کام کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، کہ وہ کام کرتا ہے تو بس یہ جیسے مان لیجیے کہ واقعہ کربلا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محضر شہادت موجود تھا تو بس انہوں نے شروع کیا جس کا نام پہلے ہے مطلب اٹھایا، چلو اب تم چلے جاؤ، اب تم چلے جاؤ، اب تم چلے جاؤ، سردار کی علمدار کس کو بنانا ہے، یہ کس کو بچے کو لے کے آنا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ اور اگر یہی ہے پورا لے دے کر کے کہ ساری چیزیں ڈکٹیٹ کر دی گئی تھی کہ ایسے ایسے ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا میں کوئی ایسا کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو اس نے پھر ان کا کمال کیا ہے؟ دیکھیں جب کسی ذات کا قدرت امتحان لیتی ہے تو ساری ترتیب اور پلاننگ اس کے سپرد کر کے بات کو چھوڑ دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ معصوم کو علم غیب نہیں ہوتا، مگر یہ بھی نہیں مانتا کہ خدا کو جتنا علم ہے وہ سب کچھ معصوم کو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا کے کل علم کو مان لیا جائے کہ اس کے پاس ہوتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ علم پروردگار محدود ہے جو کسی کے پاس آ گیا۔ اسی لیے جب معصوم نے بھی بیان کیا تو کہا کہ اللہ نے اسم اعظم کے جناب آصف برقیہ کا ذکر امیر المومنین نے کیا، کہا اسم اعظم کے 73 حروف ہیں، 73 حرف ہیں اسم اعظم کے، جس میں آصف برقیہ کو جو جناب سلیمان کے وزیر تھے اور جانشین تھے وسیع تھے ان کو ایک آتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے تخت بلقیس کو پلک جھپکتے میں لا دیا تھا۔ ذہن میں ہے آپ کے امیر المومنین نے فرمایا ہم اہل بیت جو ہیں 72 جانتے ہیں، تو اس کا مطلب 73واں تو موجود ہی ہے کہ دونوں کو آپ اللہ کو اور بندوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا کل علم ذاتی ہے، ان کا کل علم اس کا عطا کرتا ہے۔ بندے کے پاس یہ میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے جناب عیسیٰ کے پاس زندہ کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اللہ بھی زندہ کرتا ہے، مگر اللہ زندہ کرتا ہے اپنی طاقت سے، خود عیسیٰ زندہ کرتے تھے خود اللہ کی طاقت سے۔ یہی تو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، یہ نہیں کہتے تھے میرے حکم سے اٹھ جا۔ تو نبی کے پاس، معصوم کے پاس جو کچھ عطیہ ہوتا ہے وہ سب خدا کا عطا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ مان لینا کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے سب معصوم کے پاس ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود خدا کے علم کو، اس کی عطیے کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو کنفائن کر رہے ہیں۔ خود میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریے، قل رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ رسول اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ نے کہا کہ قل رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، تو انہوں نے دعا کی کہ نہیں کی؟ تو اللہ نے اضافہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا کہ سب کچھ پہلے ہی سے دے چکا تھا، کسی اضافے کی امید نہیں، تو دعا کروائی کیوں؟ اس کا مطلب اچھا پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایک بار کر لینا، پیغمبر تو مستقل یہ دعا کرتے تھے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور جب یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، وہ اضافہ کرتا ہوگا، اضافہ وہی کرتا ہے جس کا زائد ہو، اگر اس کے پاس ایکسٹرا موجود نہ ہو تو وہ اضافہ کیا کرے گا؟ دونوں سیچوریشن پوائنٹ پر اگر آ جائے تو کسی اضافے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہوتا ہے وہ بندوں کی 1000 ترقی کے بعد اس میں فرق موجود رہتا ہے۔ اللہ کو اس نے جب اپنے معصوم بندوں کا بھی وہ امتحان لیتا ہے تو اس امتحان میں بہت سی چیزیں راز ہوتی ہیں، اور بہت سے راز ایسے رہتے ہیں، جیسے میں بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اپنی مقصد سے قریب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے انبیاء میں؟ آخری یعنی 313 رسولوں میں سے آپ ایک ہیں، ان 313 میں 5 بڑے رسول اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے آپ ایک ہیں، آخری رسول خاتم النبیین کے بعد پہلا درجہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یعنی اگر میں 1,24,000 انبیاء کی فہرست بناؤں گریڈ کے حساب سے تو نمبر 2 پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام آ جائے گا۔ ایسا نبی، انہیں جناب اسماعیل کے ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جناب ابراہیم جا رہے ہیں، آپ گئے، کیا پہلے سے انہیں معلوم تھا کیا ہوگا؟ بھائی نبی کو جو علم غیب ہوتا ہے، رسول کو علم غیب ہوتا ہے، تو اگر جناب ابراہیم کو یہ معلوم تھا کہ میں جاؤں گا، بچے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں گا، دمبا آ جائے گا، اس کے بعد دمبا ذبح ہو جائے گا، تو وہ کیا چلیے میں کر دوں،
بعد में कबाब भी खाऊंगा, मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगा, बेटा तो ज़िबा होगा नहीं, आ जाएगा वहां से एक दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। अगर ये बात मालूम हो जाए तो हर बंदा जिसको ये यकीन हो जाए कि करने जाऊंगा बेटे को ज़िबा, वहां से मिल जाएगा दुम्बा, मैं उसकी एक आपको और मिसाल दे दूं। पता नहीं यहाँ क्या कायदा है कि नहीं, हमारे यहाँ 27 रजब का लोग रोजा रखते हैं और उन्हें मालूम होता है कि सवाल खुदा कहे कि सुबह कोई खुलवा देगा। नतीजा ये होता है कि वो रोजा रख लेते हैं मगर सुबह से सोचते रहते थे कि कब खुलता है। अरे मोमिन आप भी रोजा, वो जो कहा गया है कि मोमिन अगर मुस्तहबी रोजा रखे हुए है और दूसरा मोमिन उसे दावत दे तो इजहार भी ना करे, वो खोल ले, अल्लाह सवाब दे देगा रोजे का। ये है, ये नहीं कि पहले से तैयार बैठा है। वो हमारे चचा खुदा बड़ी रहमत करे, वो बहुत अच्छे रोजादार थे सब कुछ, लेकिन ये 27 वाला भी रखते थे और बिना तैयारी के रखते थे। तंबाकू अम्बाकू के शौकीन थे, तो आम दिनों में सहरी के वक्त अपना सब फिट हो जाते थे इफ्तार के लिए। एक दिन हमको हम लोगों का जमाना था, हम लोगों ने तय किया कि आज तक रोजा नहीं खुलवाना। ये हम लोग भी प्लानिंग में थे सब। अब सुबह 7:30 बजे 8 बजे से आके बैठ गए, अब सब चाय पी रहे हैं। उनसे खाली आप तो रोजे से होंगे, कहा अब कोई नहीं पूछ रहा कुछ। यहाँ तक आधा घंटा पौन घंटा जब गुजर गया तो खुद सीखे, तुम लोगों को मालूम है रोजा खुलवाने का क्या सवाब होता है, आज के रोजे की क्या अहमियत है, और 2 तक जितने खुलवाओगे तो तुम्हें सवाब होगा। तो आखिर में भी हम लोग ले आए भाई खोलने के लिए तैयार है। सलाम मेरे मोहम्मद। बंदे को ये मालूम हो जाए कि आज मेरा मुस्तहबी रोजा खुल जाएगा तो वो उस नियत से नहीं रख पाता कि उसको मैं शाम तक खत्म करूंगा। तो अगर नबी को भी इल्म गैब से हर बात और मासूम को इल्म गैब से हर बात बता दी जाए तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन बाकी नहीं रहता। इंसानी सतह इजमाली तौर पर ब्रीफ के हिसाब से सब मालूम होता है कि ये होगा, वास्तव में कुछ चीजें अल्लाह अपने राज में रखता है और अब बंदे का इम्तिहान लेता है कि देखें कैसे इसको पेश किया। मालूम है, जैसे आपकी पोजीशन ये होती है कि आपको सिलेबस मालूम होता है लेकिन कौन सा सवाल आएगा पेपर में आप नहीं जानते, होगा उसी सिलेबस के अंदर। अगर सवाल पहले से बता दिए जाएंगे ये 10 सवाल आ रहे हैं तो सबके 100 में 100 नंबर है, लेकिन सवाल वही 10 आते हैं बदल बदल के। सिलेबस के हिसाब से जिसने पढ़ रखा है वो उन 10 सवालों का जवाब देगा। वैसे ही मासूम का इम्तिहान होता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये नहीं बताया गया था, बल्कि इम्तिहान लेने का जो तरीका भी हुआ, इन्नी अराफिल मनाम, ये लाल में बेटा मैं देख रहा हूँ, ख्वाब में देख रहा हूँ, अन्नी बहुत मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, माता तेरा तेरी राय क्या है? जनाब इस्माइल से पूछा है। मैं कहता हूँ अगर आपको हुक्म है तो जाके आप हुक्म बजा लाइए, लेकिन अगर जनाब इब्राहिम कहते, देखिए जनाब इस्माइल की शान ये थी कि अगर इब्राहिम कहते मैंने ख्वाब देखा, चलो लेटो मैं तुम्हें ज़िबा करूंगा, तो वो चले जाते। वही फरमाबरदार बेटे थे, बल्कि अब्बास ने कहा भी है ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी, उनको आदाब फर्जंदी मालूम थे। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर जनाब इब्राहिम बगैर इस्माइल की राय के जाते तो ये वाकया जो मिना में पेश आया ये जनाब इब्राहिम की कुर्बानी बन जाती, मगर इस्माइल का कोई कंट्रीब्यूशन ना होता सिवाय इताअत वालिद, अपने बाप की इताअत। उन्होंने बोला तेरी राय क्या है? अब जनाब इस्माइल ने अपनी कुर्बानी के लिए तैयारी बताई और अपनी तैयारी बताने में ये फरमाया कि या बती फरमा तोमर, ये बाबा जो आपको हुक्म हो रहा है बजा लाएंगे, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाली जमात में से पाएंगे। इसका मतलब है जनाब इस्माइल की नजर में कोई साबिरीन की जमात थी जिसमें वो दाखिल होना चाहते थे। इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों की जमात में से पाएंगे, आपको जो हुक्म हो रहा बजा लाएंगे। तो अब बाप तैयार हुआ बेटे को कुर्बान करने के लिए, बेटा तैयार हुआ कुर्बान होने के लिए, दोनों जा रहे हैं। अब ये मिना में जो कुर्बानी पेश की गई, बेटा तो छुरी के नीचे लेट गया, बाप के से उसने कहा आप आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। अगर इस रिवायत को तस्लीम कर लिया जाए कि आंखों पर पट्टी बांध ली तो भी इब्राहिम को ये नहीं पता चला कि दुम्बा ज़िबा हो गया कि इस्माइल ज़िबा हो गए। जो तकलीफ गुजरना थी वो गुजर गई, लेकिन कुदरत ने इतने इम्तिहानात जनाब इब्राहिम के लिए, पूरी तफसील आपके सामने मौजूद है, मगर किसी एक इम्तिहान के बाद 100 में 100 नंबर नहीं दिए। मगर जब ये वाला इम्तिहान ले लिया तो कहा, एक तो ये कहा कि वो अपने इम्तिहान में कामिल करार पाए, फातम्महुन्ना वइज़ तला इब्राहिम, हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, मुब्तला किया, उनको बलाओं से इम्तिहान लिया, आजमाइश की, और वो कामिल हुए, फातम्महुन्ना पूरे नंबर मिल गए।
اور یہاں پر کیا کہا فلما اسلما، وہ دونوں مسلمان ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بال اس نے لٹا دیا بیٹے کو اپنے. یعنی قدرت. آپ بتائیے ماشاءاللہ تمام مسلمان اور مومنین بیٹھے ہوں گے سب لوگ ہیں بھائی، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کو کی توحید کا قائل ہو، جو تمام انبیاء کو مانتا ہو، آخری نبی کی رسالت کا قائل ہو، مسلمان. اتنی تعریف تو ہے. آپ بتائیے جناب ابراہیم علیہ السلام تو خود رسول تھے، وہ اس وقت مسلمان بننے کی دعا کر رہے تھے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو مسلمان نہ تھے؟ یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا وہ مسلمان تھے اس وقت کے؟ نہیں، مگر وہ یقیناً مسلمان تھے. لیکن قدرت نے انہیں اسلام کا سرٹیفکیٹ تب دیا جب بیٹا پیشانی کے بھر لیٹ گیا اور باپ نے چھری اس کی گردن پر چلا دی. یعنی اگر باپ بیٹے کو قربان گاہ میں لے آئے قربانی کے لیے تو مسلمان قدرت کی نظر میں، اور اگر بیٹا لیٹ جائے تو مسلمان. اب قرآنی مسلمان اور ہوتا ہے اور رجسٹر کے اعتبار سے مسلمان اور ہوتا ہے. میں باپ سے پوچھتا ہوں کئی مرتبہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا اور کئی مرتبہ وہ لیٹے؟ کل ایک بار ان کا امتحان ہوا. اسماعیل ایک مرتبہ لیٹے، ایک مرتبہ ابراہیم نے. اگر تاریخ اسلام میں یہی صورت آپ کو مل جائے کہ کوئی لیٹنے والا ایسا ہو اور لٹانے والا ایسا ہو تو وہ ایک بیٹے کو نہیں اپنے 4 بیٹوں کو لٹائے. وہ ایک بار نہیں 2.5 سال تک روز رات میں بستر بدل بدل کے رسول آخری رسول کو بچانے کے لیے کبھی طالب کو لٹا دے، کبھی عقیل کو لٹائے، کبھی جعفر کو لٹائے، کبھی علی کو لٹائے، تاکہ آخری رسول بچ جائے اور میرا بیٹا قربان ہو جائے. یہ بتائیے یہ آدمی مسلم مانا جائے کہ نہیں مانا جائے؟ اس کے لیے کسی اور دلیل کو لائے کلمہ پڑھنے کے لیے. یعنی قرآن اسی کو مسلم مانتا ہے جو قربان گاہ میں بیٹے کو لٹائے ایک کو، اور جو 4 کو قربان کرنے کے لیے روز لٹائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹے بھی کوئی 6-7 مہینے سال بھر کے نہیں تھے، ان کی عمریں بھی 45 اور 50 کی تھیں، کسی کی 40 اور 35 کے بیچ میں تھی، کسی کی 30 اور 20 کے بیچ میں تھی. 20 سے کم کا کوئی نہیں تھا جب لٹایا جاتا تھا. تو اگر بیٹے لیٹنے کو تیار نہ ہوتے اور لیٹتے مزے کے لیے نہیں لیٹتے تھے، انہیں معلوم تھا ہم لیٹ رہے ہیں تو قربان گاہ میں لیٹ رہے ہیں، تو لٹانے والا باپ بھی ایسا تھا اور لیٹنے والے بیٹے بھی ایسے تھے. یہاں کلمے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن بتا رہا فلما اسلما، وہ دونوں مسلم ہو گئے. لٹانے والا بھی مسلمان ہو گیا، لیٹنے والا بھی مسلمان ہو گیا. تو اب کسی کلمے کی ضرورت نہیں، ان کے عمل کو دیکھ لو کہ عملاً مسلم ہے یا نہیں ہے. آپ توجہ فرمائیں گے اس میں صرف اشارتاً بات جو کہوں کہ دونوں کے اسلام کے سلسلے میں یہ دلیل قرآن نے پیش کر دی. دونوں لیٹ گئے. اب حیرت ہوتی ہے بعض اوقات بعض لوگوں کو، تمام ذاکرین بھی پڑھتے رہتے ہیں، صحیح بھی ہے کہ کھچی ہوئی تلواروں میں امیر المومنین کا سو جانا شب ہجرت تعجب ہے. مگر کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کی عادت تھی. 2.5-3 سال یہی عمل رہا. تو جس کی عادت باپ نے ڈلوا رکھی ہو، آگے مان لیجیے کسی کا بیٹا 1:30 بجے رات میں 12:30-1 بجے رات میں اٹھا تہجد پڑھنے لگا. ایک نوجوان، ہم نے حیرت کی نوجوان کو بتایا کہ ابا ہمیں 2.5-3 سال تک یوں ہی نماز تہجد کے لیے اٹھاتے رہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ باپ ایسی پاکیزہ عادت ڈال گیا ہے کہ بیٹا اس پر عمل کر رہا ہے. تو جہاں شب ہجرت علی کا لیٹ جانا کمال ہے، وہاں ابو طالب کا روز قربان گاہ میں لٹا کر کے تیاری کروانا بھی کمال ہے. اسی لیے جب فرشتے نے آ کر کے مبارکباد دی تو یہ نہیں کہا کہ علی تمہیں مبارک ہو، بخن بخن یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند مبارک ہو تمہارا اس طرح لیٹ جانا کہ اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے. یہ ابو طالب کے فرزند کہنے کی بات یہ تھی کہ فرشتے کی نظر میں تھا کہ کیسے باپ لٹا رہا تھا اور کیسا بیٹا قربان گاہ میں لیٹ رہا تھا. صلوات محمد علیہ السلام کا جائزہ انسانی سطح پر دیکھیں. ایک انسان کامل کی حیثیت سے، ایک پرفیکٹ لیڈر کی حیثیت سے، ایک رہبر کی حیثیت سے، جو بہت سے اعتراضات بس اشاروں میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں جو اس کارواں کو وہاں تک پہنچائیں گے. آپ دیکھیے کہا جاتا ہے جب بیعت کا مطالبہ ہوا، بس اشاروں میں ساری گفتگو، تو مدینہ منورہ میں سے آپ نے ہجرت کی تو بہت سے لوگ کہتے مدینہ میں رہنا چاہیے تھا.
امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں قیام کرنا چاہیے. دیکھیں آپ اپنے اس عقیدے سے ہٹ کے گفتگو کریے گا. بالکل آپ اس تجزیے کو, انالیسس کو انسانی سطح پر رکھیں. یقیناً معصوم غلطی نہیں کرتا, بالکل ہمارا اور آپ کا پکا عقیدہ ہے. لیکن جب ہم دوسرے کے سامنے اس بات کو رکھیں گے تو ہم عصمت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اس لیے کہ وہ آدمی عصمت کا قائل نہیں, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام شیعوں کے لیڈر نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیڈر ہیں. کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ وہ ملت جعفریہ کے اکیلے لیڈر ہیں تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ ملت جعفریہ کے اکیلے لیڈر ہوتے تو ہندو ان کا تعزیہ نہ اٹھاتے, مسلمانوں کے جتنے گھروں ہیں ان کا سب ماتم نہ کرتے. ان کے ماتم آپ خود بتائیے, اسی ہندوستان میں آپ رہتے ہیں اور بتائیں, مجھے ممبئی کی تو خبر نہیں مگر دہلی میں میں جانتا ہوں کوئی جلوس ایسا نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے سے نکل جائے. صدر جمہوریہ ہندوستان کا, اس کی سڑک پر سے کوئی جلوس نکل جائے, نہ سیاسی جلوس نہ سماجی جلوس, واحد امام حسین علیہ السلام کا جلوس ہے جو گزرتا ہے. آپ بتائیے خود ہندوستان میں, آپ بتائیے, مسلمان ممالک کی بات نہیں کرتا, عاشورہ محرم کی چھٹی ایک پرفیکٹ چھٹی ہمیشہ سے رہی ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب یہ عاشورہ محرم کی چھٹی ڈسکشن میں آئی, کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا, تو جو مسلمان اس میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تھے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی ہم مطالبہ نہیں کرتے, یہ چھٹی کیوں ہو رہی ہے. تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے راجندر پرساد جی, جو ہمارے پہلے صدر جمہوریہ بھی بنے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی وجہ سے یہ چھٹی نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. کیا کہنا سبحان اللہ, اور کیونکہ ہم ان کے بچپن میں ہم ان کے فقیر بنتے تھے. امام حسین کے ہم فقیر بنائے جاتے تھے, ہماری اماں فقیر بناتی تھی. تو اگر امام حسین خالص مسلمانوں کے لیڈر ہوتے تو ہندوؤں کو کیا پرواہ تھی. اس کا مطلب ہے امام حسین کی لیڈرشپ ایسی ہے کہ بقول جوش انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کوئی اکیلے اس کے نہیں. تو آپ جب اس سطح پر بات کریں گے تو آپ عصمت سے اس کا جواب نہیں دے سکتے. امام حسین کے لیے کہا جاتا مدینہ چھوڑ دیا, نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, مدینے میں رہتے. اب میں کہتا ہوں خالص انسانی تجزیہ کر لیجیے آپ, اور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ انہیں مدینہ چھوڑنا چاہیے تھا کہ نہیں. یہ بتائیے, مدینہ منورہ یقیناً ان کا وطن تھا, نانا کا مزار تھا, ماں کا مزار تھا, اتنے دن رہے. امام کو جتنی محبت مدینے سے ہو سکتی, خود ہمیں بھی محبت ہے. لیکن دیکھیے شہر اور زمین مدد نہیں کرتی, افراد مدد کرتے ہیں, لوگ مدد کرتے ہیں. یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام چلے گئے, اچھا اس سے پہلے امام کے سامنے کیا تصویر تھی وہ دیکھ لیجیے. جب امام حسن کی شہادت ہوئی اور جنازہ تیار ہوا اور جنازہ آیا, طواف کے لیے آیا یا دفن کے لیے آیا, مجھے اس وقت بحث نہیں کرنی, تو اس پر تیر برسائے گئے, یہ تاریخ ہے کہ نہیں. 70 تیر لگائے گئے, جن میں سے کچھ تیر جس میں مطہر میں پیوست ہو گئے, جسے دفن کے وقت نکالا گیا. میں کہتا ہوں آپ اس بمبئی میں کسی قوم و قبیلے اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے متعلق کسی آدمی کا بھی جنازہ جا رہا ہو, آپ ایک کنکر مار کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. کتنا بڑا ہنگامہ ہو, کتنا بڑا فساد ہو جائے, اس لیے کہ وہ ماننے والے رکتے نہیں. آپ نہیں کس کا جنازہ جا رہا ہے, یہ رسول اللہ کے اس نواسے کا جنازہ جا رہا ہے جو پیغمبر کے کندھے کے اوپر سوار ہے. اگر وہ مدینہ منورہ میں اتنے تیر برسانے کے بعد کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوتا تو کیا امید کی جائے کہ حسین کو جب دشمن گھیر لیں گے تو لوگ ان کی مدد کریں گے. یعنی آپ جذباتی طور پر نہ دیکھیے. اچھا واقعہ ہررا ہوا جو بہت مشہور واقعات میں سے ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کا معاملہ ہو گیا تو مدینہ منورہ سے ایک ڈیلیگیشن, ایک وفد بھیجا گیا یزید کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے. اور آپ اس وفد نے آگے اطلاع دی, اس اطلاع کی بنیاد پر بیعت تو ہوتی گئی. اس نے کیا اطلاع دی, یزید جو ہے فاسق ہے, فاجر ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, ریشمی کپڑے پہنتا ہے, تنبور پتہ نہیں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ بجاتا ہے, ایک بندر پالے ہوئے ہے. اس کی کل جتنی قبیح عادتیں تھیں, بیڈ ہیبٹس تھیں, وہ سب بتائی گئی اور کہا اس لیے ہم نے بیعت تو ہوگی. اور پوری لسٹ میں کہیں نہیں ہے کہ اس نے حسین اور ان کے اعزاء کو قتل کیا, کہیں نہیں ہے کہ اس نے اہل شام میں اور کوفے میں نبی کی بیٹیوں کو بے مخنو چادر پھرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے افراد کی نظر میں جو ڈیلیگیشن گیا تھا, حسین اور ان کے اعزاء اور اصحاب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان تمام جرائم سے کم تھا. اگر ہوتا, میں کہتا ہوں اس واقعے کے ہو جانے کے بعد, اس کی اطلاع آ جانے کے بعد بھی کیا یہ بات ضروری تھی کہ کسی وقت کے جانے کی ضرورت تھی؟
جیسے ہی اطلاع ملی تھی اگر بیعت توڑ دی جاتی تو بیعت توڑ دینے کے بعد ہی یہ نتیجہ نکلتا کہ ہم سمجھ لیتے کہ بھائی واقعہ کیا ہوا. لیکن انہوں نے اس واقعے کو اہمیت نہیں دی, اس کے شراب پینے کو بہت بڑی اہمیت دی, اس کے جوا کھیلنے کو بڑی اہمیت دی, اس کے ناچ کو بڑی اہمیت دی. اس کا مطلب ہے حسین اور اصحاب حسین, حسین اور حسین کے اجزاء کی وہ حیثیت ان کی نظر میں نہیں تھی جو ان پیٹی کرائمز کی تھی. یہ کوئی بہت بڑا جرم ایسا نہیں, بادشاہوں کی سیرت میں یہ سب رہا ہے, ہم اس کو کوئی بات حیثیت نہیں سمجھتے. مگر اس وقت میں آپ سے کہتا ہوں صرف ایک لیڈر کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اسی ملک میں, گرفتار ہو جاتا ہے, اس کی پارٹی اور اس کے قوم کے لوگ کتنی آفت کرتے ہیں, جبکہ گرفتاری اعزاز کے ساتھ ہوتی ہے. گلے میں توپ نہیں ڈالا جاتا, پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں دے دی جاتی, فرسٹ کلاس قیدی ہوتا ہے. مگر بس صرف ایک آدمی کا قید ہو جانا پوری ایک افراتفری کا ماحول پیدا کر دیتا ہے. حکومت ڈرتی ہے بھائی سے گرفتار نہ کرو. میں کہتا ہوں اتنے لوگ گرفتار کیے گئے, سب سے ان کا تعلق تھا. یہی نہیں, جب یزید کی فوج نے بیعت توڑنے کی وجہ سے فوج کشی کی, چڑھائی کی, سب سے سوائے بنی ہاشم اور علی بن الحسین سب سے بیعت کی. اس طرح ہم یزید کے غلام و کنیز ہیں. 3 دن تک صورتحال کیا رہی, مسجد نبوی میں گھوڑے بنے رہے, گھوڑوں نے غلاظت کی. ان تمام صورتحال کو اگر آپ جائزہ لیں, میں وہ باتیں بھی نہیں بتا سکتا جو وار کرائمز میں ہوتی ہیں اور ممبر اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ اسے بیان کیا جائے کہ کیا کیا گیا. جو بڑے بزرگ افراد تاریخ پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے. یہ بتائیے جو لوگ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکے وہ فرزند رسول کی کیا حفاظت کرتے. اس کا مطلب ہے مدینہ منورہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں امام حسین علیہ السلام کو رکنا چاہیے تھا. ایک مدبر, ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا. مکے کو آپ لے لیجیے, مکے میں امام حسین نے کس وقت موومنٹ شروع کیا؟ 8 ذی الحجہ کو آپ گئے. اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ لوگ قتل کر دیں گے. یہ ان کی قیادت تھی کہ وہ ساری دنیا کو ایک لیسن دے رہے تھے, ایک سبق دے رہے تھے. اور اس قیادت کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر لا کر کے 8 ذی الحجہ سے بڑا مجمع مکے میں ہو نہیں سکتا تھا. آپ نے اس وقت جا کر کے ساری قوم کو, بالکل ویسے جیسے غزیر خم سے بڑا مجمع رسول کو نہیں مل سکتا تھا, ویسے ہی 8 ذی الحجہ سے بڑا مجمع حسین کو نہیں مل سکتا تھا. انہوں نے حد چھوڑ کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا, میری قیادت اگر دیکھنی ہے تو دیکھ لینا, میں کے گھر جا رہا ہوں. تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے دینا. اور اگر وہ مکے میں قیام کرتے تو میں کہتا ہوں مکے نے بعد میں کیا ریوولٹ کیا وہ آپ دیکھ لیجیے. دیکھیے وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے, لوگوں نے کوفہ نہیں جانا چاہیے تھا, اور بلکہ اس کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کوفی لا یوفی, کوفیوں سے کبھی وفا کی امید نہیں. یہ اسی لیے کہ کوفے نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے. کوفے کی جو نفرت ہے اس کی بنیاد یہی ہے, کیونکہ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے والوں کی جو تعداد بیان کی گئی ہے اس میں 40 سے زیادہ افراد کوفے کے شہداء ہیں, جبکہ مکے و مدینے سے کئی آدمی گئے بتائیے. پہلے یا بعد جوڑ لیجئے, بنی ہاشم کو شمار نہ کیجئے, وہ تو خاندان ہے, رشتہ داری ہے. مگر یہ جو افراد گئے ان میں سے کتنی تعداد ہے جو گئی؟ کوئی نہیں گیا. کوفے گئے افراد 40 سے اوپر, حبیب بن مظاہر کوفے کے, مسلم بن اوسجہ کوفے کے, وہ کوفے کے, کوفے کے بہت سے افراد آنے والے. موقع نہیں ملنا وہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتا. اتنا بڑا مجمع, اتنی بڑی جماعت, اگر 72 سپاہیوں میں سے 40 آدمی کوفے کے ہو جائیں تو کتنی بڑی جماعت ہے, یعنی مور دین 50%. اور حق پسندوں کی اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں اکٹھا ہوئی جتنی کربلا میں ہوئی. آپ فوجوں کو نہ دیکھیے مگر اتنے اعتماد اور بنیاد مرصوص کی حیثیت سے کوئی جماعت سوائے کربلا کے نہیں کھڑی ہوئی. 72 آدمیوں کا ایک مزاج ہو جانا, میں کبھی ذکر کروں گا ان مجالس میں, ممکن نہیں تھا. اس کے بعد جب واقعہ کربلا ہو گیا تو توابین کی جماعت کہاں سے اٹھی؟ انہوں نے انتظار نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانیں 6000 آدمی کھڑے ہو جائیں اور کوفے سے آئیں اور آ کر میں اپنی جانیں دے دیں. مختار کو اب امام حسین کا انتقام لینے کے لیے افراد کہاں سے ملے؟ کوفے سے. اس کا مطلب ہے کوفہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے وہ بہترین مقام تھا جو امام حسین علیہ السلام کو مل سکتا تھا. کبھی بھی آپ اس کا انالیسس کیجیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا. دوسرے جب کربلا, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ بھی مجالس سے پڑھتے ہی ہیں کہ حر نے گھیر لیا, حر گھیر کے, حر کی کیا مجال تھی کہ حسین کو گھیر کے لے جاتا. امام حسین کوفے جاتے رہے جب تک کہ شہادت کی خبر مل گئی تب بھی, مگر جیسے ہی حر کا لشکر درمیان میں رکا اور اس نے رکاوٹ ڈالی اور آپ نے پانی پلایا اس کو, اس کے بعد بچا. اب اس نے تمہیں کیا, میں تو ابن زیاد کی طرف سے آپ کی گرفتاری کے لیے آیا ہوں. امام حسین السلام نے کہا
میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا تھا، لے اصلاح امت جدی، میں تو اس لیے جا ہی نہیں رہا ہوں۔ تو جیسے یہ بات سنی اس نے کہا نہیں مجھے تو گرفتاری کا حکم ہے، آپ کو کوفے چلنا ہوگا۔ آپ نے کہا اچھا میں واپس چلا جاؤں۔ بتائیے بچوں مدینے ان کو واپس جانا ہوتا تو آئے کیوں تھے؟ انہوں نے خود کو اس پوزیشن میں لا کے رکھ دیا کہ اس نے وہی کہا جو امام چاہتے تھے۔ جب اس نے کہا کہ وہ آپ کو ادھر چلنا ہوگا اور اسی بات میں تکرار ہوئی تو اس نے کہا اچھا میں طریقہ یہ ہے کہ درمیان کا راستہ لے لیجئے، جب تک ابن زیاد کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا آپ درمیان کا راستہ لے لیجئے، نہ واپس جائیے اور نہ کوفے کی طرف چلیے۔ امام حسین اگر امام پہلے ہی کہتے میں اس طرف چلوں گا تو وہ کبھی نہ مانتا۔ وہ حر علیہ السلام نہیں تھا، وہ ابن زیاد کا حر تھا اس وقت، وہ ہرگز نہ مانتا، مگر امام حسین کو اسے کربلا لانا تھا۔ یہ نہ کہیے کہ حر گھیر کے حسین کو کربلا لایا، بلکہ یہ کہیے کہ حر کو حسین لائے۔ یہ ان کا تدبر تھا، یہ ان کی فکر تھی جو اسے کربلا کے میدان میں لائی۔ آپ بتائیں 6 آپ پڑھتے رہتے روایت میں، فضائل و مصائب میں کبھی غور کیا کیجیے، روایت پڑھتے رہتے ہیں کہ 6 گھوڑے بدلے گئے۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ بار بار گھوڑے بدلے جاتے تھے اور بار بار 6 گھوڑے بدلے گئے، اور امام نے تب مٹھی سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور سونگھی اور پھر تمام وہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہی زمین ہے جہاں ہم قتل کیے جائیں گے، وہ ہماری مرکز بنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بتائیے گھوڑوں کو پتہ چل گیا امام کو بعد میں، یعنی جس گھوڑے میں امام بیٹھے ہوئے گھوڑا سمجھ گیا زمین کون سی ہے، وہ پیر نہیں اٹھا رہا۔ امام کو ضرورت ہے کہ اس اونھے خاک کو تو پتہ چلے کہ یہ وہ والی خاک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام تھا جو ساری دنیا تک پہنچانا تھا کہ میں کسی اتفاقی حادثے سے کربلا نہیں آیا، ایک منصوبے اور پلاننگ کے تحت کربلا آیا ہوں، میں پھنس کے نہیں آ گیا ہوں کربلا۔ آپ خود بتائیے اگر پانی کے لیے جو اصرار ہو رہا تھا پانی کے سلسلے میں کہ اگر یہاں ہمارے خیمے برپا کیے جائیں، امام حسین علیہ السلام اس بات پر جنگ کرتے، 2 باتوں سے ایک بات خالی نہیں تھی، یا جیت جاتے یا ہار جاتے۔ اگر جیت جاتے تو بھی یہ ہوتا پانی کے لیے یزید کی فوجیں اور حسین کی فوجیں ٹکرائے نہیں اور امام حسین کامیاب ہو گئے۔ اگر ہار جاتے تو ہوتا پانی کے لیے لڑائی ہوئی، حسین اور ان کے اصحاب قتل ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس معاملے کو حق و باطل کا ہونا تھا وہ پانی کی لڑائی بن کے رہ جاتی۔ اس لیے امام حسین نے بے آب و گیا جگہ کے اوپر خیمہ رکھنا قبول کیا، لیکن لڑائی میں حق اور باطل کی اس تفریق کو قائم رکھا کہ لڑائی حق کے لیے ہو رہی ہے یا باطل کے لیے ہو رہی ہے، یہ فیصلہ آنے والی نسل کرے گی، کیونکہ میں کسی زمین کے لیے لڑنے نہیں آیا ہوں، کاروان انسانیت کو جنت تک لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کربلا کا وہ منظرنامہ ہے۔ یہ کربلا کس جگہ پر ہے؟ یہ ایشیا اور افریقہ کا جو راستہ تھا وے تھا، اس پر کربلا تھی۔ ایشیا کا اور افریقہ کی گزرگاہ کے اوپر کربلا کی سرزمین تھی۔ اسی لیے آپ سچ بتائیے، کم سے کم آپ اپنے عقیدے سے بتائیے، امام حسین علیہ السلام کی لاش کو دفن کرنے کے لیے افراد کی ضرورت تھی؟ اگر قدرت چاہتے اور امام خود چاہتے تو کیا فرشتے آ کے دفن نہ کرتے؟ یقیناً دفن ہوتا ہے۔ جب امام اعجاز سے آ کے دفن کر سکتا ہے تو اس وقت بھی دفن کر سکتا ہے۔ مگر یہ لاشیں بے غسل و کفن کربلا کے میدان میں پڑے رہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ تاکہ جو قافلے گزرے ادھر سے وہ ان پڑے ہوئے لاشوں کو دیکھیں۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ حق کو دبانے کے لیے اینٹی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں جب سے ساری مشنری حکومت کی آپ کی قربانی کے خلاف لگی ہوئی تھی، اس میسج کو اتنا عام کر دیا کہ آج آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ ان کی قربانی کا کارنامہ ہے کہ جب یہ قافلے ادھر سے گزریں گے اور راستے دیکھیں گے کہ یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ پوچھیں گے، جتنے قافلے ہیں، کوئی آپ چین جا رہا ہو، ہندوستان آ رہا ہو، گزرگاہ سے گزر رہا ہے، یا لاشیں کس کی ہیں؟ یہ حسین کی لاش ہے، یہ رسول کے نواسے کی لاش ہے، یہ ان کے رشتہ داروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کیوں قتل کیے گئے، یزید سے ان کا ٹکراؤ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تو وہ پیغام ساری دنیا تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے پہنچا تو اس کا مطلب ہے حسین اس پرفیکٹ لیڈر کا نام ہے، حسین اس رہبر کامل کا نام ہے کہ جس موو کو اور جس اقدام کو اور جس قدم کو آپ نے جہاں پر رکھ دیا اس کی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ بس نہ میں نے وقت گنجائش باقی نہیں بچی ہے، اس لیے ورنہ یہ موضوع تو بہت طویل ہے اور اس پر بہت خوب سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے جلدی جلدی آپ کی ذہنوں کو یہاں تک پہنچایا، انشاءاللہ کل دوسرے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ تو عرض کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ، لیکن اس کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس میں یہ پہلو بھی تھا کہ منع کیا جا رہا تھا کہ آپ عورتوں کو نہ لے جائیں، آپ بچوں کو نہ لے جائیں۔ تو یہ بتائیے عبداللہ ابن عباس جانتے تھے، امام حسین نہیں جانتے تھے کہ ان بچوں کو اور ان عورتوں کو کیوں لے جانا، بلکہ ان عورتوں اور بچوں کو لے جانا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے۔
ورنہ اگر ارادہ جنگ کا ہوتا تو آپ ہرگز کے لیے نہیں جاتے. آپ اسی لیے جا رہے تھے لاصلاح امت جدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, اس میں سدھار کرنے, اس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی اس کو دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صرف یہی مقصد تھا اور اسی لیے آپ جا رہے تھے. اور میں تو کہتا ہوں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں, اور امام حسین السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی اور عالم کے اتنے بڑے لیڈر ہوئے کہ جتنے بڑے لیڈر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیے دنیا کے رخ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ غور کر لیجیے گا کسی کی یاد اس طرح سے نہیں منائی جاتی جیسے ان کی یاد منائی جاتی ہے. امام حسین السلام رسول اللہ کے نواسے ہیں یقیناً, مگر یہ رسول کی عظمت امام حسین سے تو زیادہ ہے. انہی کی کا کلمہ پڑھتے ہیں, انہی کے جانشینوں میں سے ایک جانشین ہے, مگر پیغمبر کی یاد اس طرح سے نہیں منائی جاتی جیسے امام حسین کی. امیر المومنین کی یاد اس طرح نہیں منائی جاتی جیسے امام حسین کی. جناب فاطمہ کی یاد اس طرح نہیں منائی جاتی جیسے امام حسین کی. تو پوری بات تو ہوتی کہ یاد ایسی منائی جا رہی ہے. صرف وہی ہے کہ انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے حسین ابن علی کا, اور انسانیت اس قرض کو ادا کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے. اب اس کے اندر تمام ملت قوم اس کی دیواریں اپنے آپ ٹوٹنے لگتی ہیں. اب یہ نہیں رہتا کہ اس قبیلے کا اور یہ اس فرقے کا, جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے تو کوئی زنجیر سے ماتم کر رہا ہے, تو کوئی کسی طریقے سے, کوئی کسی طرح کا تعزیہ لیے چلا جا رہا ہے. بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بس آپ توجہ فرمائیے گا کہ ایک صورتحال ہمارے یہ پیدا ہوتی ہے کہ عام طور پر ایک مقولہ ہے جو عام پڑھا جاتا ہے, The king is dead, long live the king. کبھی بادشاہت مرنا نہیں چاہتی, تو جب بادشاہ کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے تو فوراً ہی نئے بادشاہ کے ہونے کا. The king is dead, long live the king. لیکن یہاں تک کہ کنگشپ ہی ختم ہو گئی. تو بالکل نام کی بادشاہتیں بعض جگہوں پر بچی ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ دکھا دیا کہ مر کر کے بھی زندہ کیسے رہا جاتا ہے. یعنی ایک طرف سے یہ حسین martyred, آپ یہ آواز سن سکتے ہیں کربلا میں عصر کے ہنگام میں, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. یہ آواز گونج رہی ہے کربلا کے اسی سینیریو میں, اسی منظرنامے میں. آپ دیکھیں الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اور پھر آپ اسی میں دیکھیں کہ امام بیمار امام انگلی اٹھا کر کہہ رہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. یعنی ایک طرف اعلان ہو رہا حسین از martyred, دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے long live حسین. یعنی حسین کی موت کے ساتھ ہی حسین کی حیات کا اعلان ہو رہا ہے. نو کے نیزہ پر سر آ جانے کے بعد زندگی کا اعلان نہیں ہوتا, مگر یہ ہر جگہ پر آ کر کے ایک زندگی کا تصور پیدا ہو رہا ہے. امام نے اسی منزل کے اوپر پھبی آئی ہے, شانہ ہلایا ہے, اور شانہ ہلا کے پوچھا میرے لال زمین کربلا تہوبالا ہو رہی ہے, فرات کا جب عالم ہو رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں سورج کو گہن لگا ہوا ہے, ذرا دیکھو کیا ہو رہا ہے. جس امام کو غش سے چونکا کر کے پھوپھی نے بیدار کیا ہے, امام نے کہا ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. ایک مرتبہ جو خیمے کا پردہ اٹھایا گیا تو یہ منظر کسی بیٹے کو دیکھنا نصیب نہ ہو. ایک طویل اپنے بابا کا سر دیکھا, بس سر دیکھتے ہی آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. الہی بحق ذرا ولیہا وبالہا وبنیہا یا اللہ ستائے مصر قبول فرما فرما. یہ ناسموں کو تمہاری زہرہ میں لے لاتا فرما, یا اللہ میں شفایا فرما دے, یا اللہ محمد فرما, یا اللہ بچے میں حق کو سربلند فرما دے, یا اللہ وسلموں فرما دے, یا اللہ ہمارے بعد میں ظہور میں عجلت فرما, یا اللہ وصحاب جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی, جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی.
پیار تجھ سے میں